السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 135 سے 138 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، ملت مذہب، حنیفا یک طرفہ ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہماری طرف اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی، واسماعیل واسحاق ویعقوب، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو نبوت شریعت دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو چیز دیے گئے تمام نبی اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے لیے، ایک اللہ کے لیے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو اس قرآن مجید پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ پھر جائیں تو پس بے شک وہ مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پس بہت جلدی یا پس ان قریب، یکفی بچا لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اللہ تعالیٰ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ اچھا ہے، یعنی کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان میں عبداللہ بن سوریہ جو ایک یہودی تھا، اس کو جب نبی علیہ السلام نے توحید پیش کی تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ ہدایت پر تو ہم ہیں، آپ ہماری پیروی کریں۔ ایسے ہی نصارہ سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نحن علی الہدی فاتبعونا، کہ ہم ہیں ہدایت کے راستے پر، آپ ہمارے پیچھے چلیں، ہم آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، یہ ہدایت کا رستہ ہے، تو ان کو کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہو، تو اگر ان کی پیشوائی کو مانتے ہو تو پھر انہی کا مذہب یک طرفہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام تمام ادیان سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ تو مشرک نہیں تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم تو شرک کرتے ہو، تم نے اپنے نبیوں کے بت بنا رکھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو ایسا نہیں کرتے تھے، تو پھر تم ان کو پیشوا بھی مانتے ہو اور ان کے مذہب پر بھی نہیں چلتے ہو۔
تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا اس آیت سے کہ اسلام دراصل عقائد اور اصول کے مجموعے کا نام ہے، یعنی توحید کا عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی وحی کی پیروی کرنا۔ اسلام ان دو چیزوں کا نام ہے۔ دین اور ملت سے بھی یہی مراد ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام بھی ایک ہی دین لے کر آئے۔ ان کی شریعتوں میں تو فرق تھا، لیکن توحید ایک ہی رہی۔ ہر نبی نے جو کلمہ اپنی امت کو بتایا اس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہی رہا، جیسے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، زکریا رسول اللہ، آگے بھی اپنے کسی بھی پیغمبر کا نام ہوتا تھا۔ تو لا الہ الا اللہ یعنی پہلا جز جو توحید پر مبنی ہے وہ ہر نبی کا ایک ہی کلمہ رہا۔ تو اسلام ہمیں عقیدے کی دعوت دیتا ہے کہ عقیدے کو درست کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تمام انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، کہ انبیاء یہ اللاتی بھائی ہیں سارے۔ اللاتی بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ان کی شریعتیں مختلف ہیں لیکن توحید ایک ہے۔ توحید سب نے ایک ہی بتائی ہے، ایک ہی اللہ کی طرف سب نے دعوت دی ہے۔ اور وما کان من المشرکین کہہ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا شرک کے ساتھ قطعی طور پر تعلق نہ ہونا ثابت کر دیا گیا کہ وہ شرک کے ساتھ بالکل متعلق نہیں تھے۔ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ ہمارے ان بتوں کو بنانا اور ان کی اتباع کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، کہ مسلمانوں تم یہ بات کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام یہ پوتے ہیں۔ والاسباط یعنی ان کی اولاد۔ یہ اسباط یہ سبتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے آسانی سے پھیلنا۔ تو یہ نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، یہ یعنی دادا کے لیے بہت آسانی سے پھیلنے والی اولاد ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ان کے ماں باپ پر ہوتی ہیں۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ نسل در نسل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، آگے ان کی اولاد، آگے ان کی اولاد، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی، جو تمام نبی اپنے رب کی طرف سے دیے گئے، ہم کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، یعنی ہم تمام انبیاء کو نبی سمجھتے ہیں اور ہم ان کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن پیروی ہم اپنے نبی کی کریں گے، کیونکہ جب بھی کوئی نبی آیا تو اس نبی کے آنے سے، اس نئی کتاب کے آنے سے پہلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اور تمام نبی یہ اپنی قوموں کی طرف آئے، اپنے قبیلوں کی طرف آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف آئے اور قیامت تک کے لیے آئے۔ پھر اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ پہلی کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئیں ان میں سے کوئی بھی کتاب محفوظ نہیں رہی، بلکہ سب کی تحریف ہو گئی، جبکہ قرآن مجید مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں، لیکن اہل اسلام قرآن مجید کو اسی زبان میں پڑھتے ہیں جس زبان میں اترا ہے۔ حالانکہ پہلی کتابوں کے ترجمے ہر زبان میں آج کل ایسے ہیں کہ وہ تحریف شدہ ہیں، اور ان کتابوں کی اصل زبان کیا تھی کوئی نہیں جانتا۔ تو جو چیز محفوظ ہے اور جو کتاب پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی کتاب کو تسلیم کیا جائے گا۔ لہٰذا موجودہ زمانے میں نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام یہودی، تمام عیسائی کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا شمار کفر میں کیا ہے، بلکہ یہ مشرک بھی ہیں، کیونکہ اب یہ پیغمبروں کے بت پوجتے ہیں اور ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ ہمیں پھر کہہ دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ پس اگر وہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، جس طرح صحابہ کرام نے قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کے احکامات کو مانا ہے، اسی طرح یہ قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن اگر یہ پھر جائیں، اسلام نہ لائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ،
تو یہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی پھر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ یہ لوگ مخالفت میں ہیں، مخالفت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے، اور یہ صرف اپنے ذاتی مفاد اور دنیا کی خاطر اسلام سے اختلاف کرتے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس اللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ کو ان سے بچا لے گا۔ فا یہ حرف ہے، سین بھی حرف ہے، جس کا معنی ہوتا ہے عن قریب، بہت جلد۔ یکفی، کفا یکفی، اس کا معنی ہوتا ہے بچا لینا، کفایت کرنا۔ آگے یکفی کا، یہ کاف مخاطب کا ہے، ہم یہ آگے ضمیر ہے۔ پس عن قریب بچا لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اللہ تعالیٰ، یعنی آپ پریشان نہ ہوں اور توحید کی دعوت کو جاری رکھیں۔ آپ کی خیر، آپ کی تمام ضرورتیں اور مسائل یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، یعنی بہت اچھی طرح ہر ایک کی بات کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ ہی کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر اور بنو قینقاع کو مدینہ سے نکال دیا، اور بنو قریظہ جو تھے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ بالآخر تمام یہود و نصارہ یہ پورے جزیرہ عرب سے جلاوطن کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یہ لوگ ذلت اور مسکنت میں ڈالے رہے، اور اب بھی ان کے اوپر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم سب اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ دراصل عیسائی لوگ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہ اس کو زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے اور اس کو بپتسمہ کا نام دیتے اور کہتے کہ اب یہ بچہ پاک ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا، یا صحابہ کرام کے دل میں خود ہی خیال آیا کہ اللہ کے رسول ہمارے مذہب کا بھی کوئی رنگ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کی توحید کا رنگ، کہ یہ لال پیلے رنگ جو ڈالے جاتے ہیں یہ تو اپنے وقت کے ساتھ اتر جاتے ہیں، بہت جلدی اتر جاتے ہیں، لیکن جس پر اللہ کی توحید کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ چور ہو تو سعد بن جاتا ہے، وہ عزت کو لوٹنے والا ہو تو عزت کا محافظ بن جاتا ہے، ڈکیتی کرنے والا دوسروں کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے، جھوٹے لوگ سچ بولنے والے بن جاتے ہیں، وہ عداوت اور دشمنی رکھنے والے لوگ آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ عمر بن خطاب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یعنی وہ دنیا کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ جس پر دین کا رنگ چڑھ گیا اس کی دنیا بھی بدل گئی، اس کی آخرت بھی بدل گئی، اس کی چال چلن، اس کی شکل، اس کی عادت، اس کے معاملات میں تبدیلی آ گئی۔ اور یہی ہے اصل رنگ، کہ کسی کی عادت اور طبیعت کے اندر تبدیلی آ جائے۔ تو فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کہ جس پر توحید کا رنگ چڑھ گیا اس سے زیادہ اچھا کسی اور کا رنگ نہیں ہے، اور وہ رنگ کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم سب اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں، بلکہ انسان کی زندگی کے تمام معاملات دین کے مطابق ہوں تو سب عبادت ہیں۔ تو اسی چیز کا اقرار مسلمان کرتا ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم سب اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر بھی توحید کا رنگ واضح فرما دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے دین کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔